تو آج ہمارا لیکچر ہے ٹیورنگ مشین. جس طرح کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹیورنگ مشین اور پش ڈاؤن ٹیورنگ مشین جو ہے تو یہ ایک پاورفل مشین ہے. کیا ہے؟ پاورفل مشین ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا تھا فائنائٹ آٹومیٹا توٹا این ایف اے ڈی ایف اے ریگولر ایکسپریشن. تو یہ صرف ریگولر لینگویجز کو ریکگنائز کر سکتا ہے. فائنائٹ آٹومیٹا کون سی لینگویجز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں؟ ریگولر لینگویجز کو. یہ بات اپنے ساتھ یاد رکھیں. فائنائٹ آٹومیٹا یہ ریگولر لینگویجز کو. فائنائٹ آٹومیٹا ریگولر ایکسپریشن. ریگولر ایکسپریشن اور فائنائٹ آٹومیٹا دونوں ایک ہی چیز ہے نا, لیکن ریگولر ایکسپریشن اس کا ڈائیگرامیٹک فارم ہے اور فائنائٹ آٹومیٹا اس کا ڈائیگرامیٹک فارم ہے اور ریگولر ایکسپریشن اس کا میتھمیٹیکل فارم ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے. ریگولر ایکسپریشن اور فائنائٹ آٹومیٹا دونوں ایک ہی چیز ہے. فائنائٹ آٹومیٹا کا مطلب میرا ہے این ایف اے ڈی ایف اے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, لیکن فائنائٹ آٹومیٹا اس کا ڈائیگرامیٹک فارم ہے اور ریگولر ایکسپریشن اس کا میتھمیٹیکل فارم ہے. تو یہ دونوں کمبائنلی کون سی لینگویجز ریکگنائز کرتے ہیں؟ ریگولر لینگویجز. اس کے بعد ہمارے پاس نان ریگولر لینگویجز ہوتے ہیں, کنٹیکسٹ فری لینگویجز. یہ اس کی ریکگنیشن کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ پی ڈی اے. پی ڈی اے پش ڈاؤن آٹومیٹا یہ نان ریگولر لینگویجز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کنٹیکسٹ سینسٹیو لینگویجز اس کو کہتے ہیں, یا ریکگنائزیبل لینگویجز کہتے ہیں, یا ٹیورنگ ڈیسائیڈیبل لینگویجز کہتے ہیں. ریکگنائزیبل لینگویجز اور ٹیورنگ ڈیسائیڈیبل لینگویجز اینڈ ڈیسائیڈیبل لینگویجز اینڈ ٹیورنگ ریکگنائزیبل لینگویجز کے لیے ہم ٹیورنگ مشین یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے پاس سب سے پہلے کلاس آف لینگویجز جو ہے تو وہ ریگولر لینگویجز ہے. اس کے بعد کنٹیکسٹ فری لینگویجز ہے جس کے لیے ہم پی ڈی اے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیسائیڈیبل لینگویجز ہے. اس کے بعد ٹیورنگ ریکگنائزیبل لینگویجز ہے. اب ڈیسائیڈیبل لینگویج اور ریکگنائزیبل لینگویجز میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ ہم ٹیورنگ مشین میں ڈسکس کریں گے. تو ٹیورنگ مشین جو ہے تو یہ ایک سپر کلاس کا مشین ہے. یہ ان سب لینگویجز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فائنائٹ آٹومیٹا صرف ریگولر لینگویجز انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, نان ریگولر لینگویجز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے. پش ڈاؤن آٹومیٹا کنٹیکسٹ فری لینگویجز انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ریگولر لینگویجز دونوں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن ریکگنائزیبل لینگویجز یا ٹیورنگ ڈیسائیڈیبل لینگویجز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے. اب ٹیورنگ مشین جو ہے تو یہ ایک سپر کلاس ہے. یہ ریگولر لینگویجز, نان ریگولر لینگویجز, ڈیسائیڈیبل لینگویجز, ٹیورنگ ریکگنائزیبل لینگویجز, ساری لینگویجز یہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جنرل پرپز ہے, کمپیوٹر ہے, یہ ایک جنرل پرپز ماڈل ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ایون اس کو ایک ٹیورنگ مشین ہے, اس کو یونیورسل ٹیورنگ مشین کہتے ہیں. یہ یونیورسل ٹیورنگ مشین ایک دوسرا ٹیورنگ مشین بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. یونیورسل ٹیورنگ مشین کو ہم ایز اے ان پٹ ایک ٹیورنگ مشین بھی دے سکتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ تو یہ بہت پاورفل ہے. یہ کیا ہے؟ بہت پاورفل ہے. اوکے, کم ٹو دا ٹاپک. ٹیورنگ مشین. فائنائٹ آٹومیٹا آر گڈ ماڈلز فار ڈیوائسز دیٹ ہیو اے اسمال اماؤنٹ آف میموری. یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ فائنائٹ آٹومیٹا جو اسمال اماؤنٹ آف میموری ہے اس کے لیے ایک اچھا ڈیوائسز ہے. پش ڈاؤن آٹومیٹا آر گڈ ماڈلز فار ڈیوائسز دیٹ ہیو این انلمیٹڈ میموری that is usable only in the last and first out manner of a stack. push down automata بھی اچھا ماڈل ہے کہ انلمیٹڈ میموری کے لیے, لیکن اس میں ریسٹرکٹڈ ہے کہ لاسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ اسٹیک مینر پہ جو کام کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے اچھے ہیں. یہ ہم نے ویسے ڈسکس کیا کہ فائنائٹ آٹومیٹا پی ڈی اے اور ٹیورنگ مشین میں فرق یہ ہے کہ پی ڈی اے اسٹیک یوز کرتا ہے, اسٹیک انفائنائٹ ہے لیکن ریسٹرکٹڈ ہے. ٹیورنگ مشین جو ہے تو وہ انفائنائٹ میموری ہے. ٹیورنگ مشین میموری کے لیے ٹیپ یوز کرتا ہے. پی ڈی اے میں ہم اسٹیک کہتے ہیں, ٹیورنگ مشین میں ہم اس کو ٹیپ کہتے ہیں. ٹیپ بھی انفائنائٹ ہے لیکن ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری پیراگراف کو آ جائے. ٹیورنگ مشین میں تیسری پیراگراف کو. Initially the tape contains only the input string and is blank anywhere else. ٹیپ ہمارے پاس ایک ٹیپ ہوتا ہے, ایک انفائنائٹ میموری ہوتی ہے, اس میں ہمارے پاس انپٹ اسٹرنگ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انپٹ اسٹرنگ ہوتا ہے, اور انپٹ اسٹرنگ کے بعد سارے ایمٹیز ہوتے ہیں. سارے کیا ہوتا ہے؟ ایمٹی ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ ایک انفائنائٹ میموری ہے, ایک انفائنائٹ میموری ہے. ٹیپ انیشلی جو ہمارے پاس انپٹ ہوتا ہے اس پہ ہم وہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سارے ایمٹیز ہوتے ہیں. If the machine needs to store information, it may write this information on the tape. اگر مشین انفارمیشن کو اسٹور کرنا چاہتا ہے تو اس انفارمیشن کو اس ٹیپ پہ ہی رکھتے ہیں.
इस पे ही रखते हैं. To root the information that has written, the machine can move its head back over it. अगर इस इंफॉर्मेशन को वापस रीड करना चाहते हैं तो मशीन अपने हेड को इस पे मूव ओवर करेंगे. The machine continues computing until it decides to produce an output. मशीन अपना कंप्यूटिंग को कंटिन्यू करते हैं हत्ता कि ये डिसाइड करता है कि आउटपुट को प्रोड्यूस करे. The output accept and reject are obtained by entering designated accept and rejecting state. मशीन जब designated accepting या rejecting state में एंटर हो जाए तो ये आउटपुट डिसाइड करता है कि इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं. It does not matter an accepting or rejecting state, it will go. If it does not enter an accepting or rejecting state, it will go for an ever. अगर मशीन एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग स्टेट को एंटर नहीं हो रहा है तो फिर लूप करेगा ना, इनफाइनाइट लूप करेगा ना. समझ आ रहा है कि नहीं? हेलो जी सर. अगर मशीन एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग स्टेट को एंटर नहीं हुआ तो क्या करेगा? फिर लूपिंग करेगा बार-बार सर, जब तक उसको आउटपुट नहीं मिलता. हाँ बिल्कुल लूप करेगा. तो अब ये देख ली, ये स्कीमेटिक डायग्राम है. ए बी हमने इनपुट दिया है टेप पे. ए बी क्या है? इनपुट है. इसके बाद ये यू वाला जो निशान नजर आ रहा है ये एम्प्टी के लिए यूज हो रहा है कि इसके बाद सारा टेप जो है ये एम्प्टीज है. अब फॉर्मल डिफिनेशन मशीन की ट्यूरिंग मशीन की क्या करेंगे? ट्यूरिंग मशीन की फॉर्मल डिफिनेशन क्या होगा? ओके जनाब. फाइनाइट ऑटोमेटा कितने टुपल्स थे शकीला? 5 सर. 5. पीडीए 6 सर. 6. ट्यूरिंग मशीन 7 है. ट्यूरिंग मशीन कितने हैं? 7 सर. 7 स्टेट्स है. ओके जनाब. The heart of the definition of a Turing machine is the transition function because it tells us how the machine gets from one step to the next. मशीन की ट्यूरिंग डिफिनेशन का जो हार्ट है वो क्या है? वो ट्रांजिशन फंक्शन है. बाकी तो मतलब ये है कि डिफिनेशन में इतने अहम रोल नहीं है कि ये स्टेट्स है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये एक्सेप्टिंग स्टेट है, ये रिजेक्टिंग स्टेट है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ट्यूरिंग मशीन की डिफिनेशन में वो इसका क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन है. फॉर अ ट्यूरिंग मशीन डेल्टा टेक्स द फॉर्म. ट्यूरिंग मशीन की ट्रांजिशन किस फॉर्म में है? कि मशीन एक खास स्टेट में है. आप लोगों को नजर आ रहा है ना? यस सर. तो फिर रिप्लाई देते रहे ताकि मुझे अंदाजा हो. जी सर. नजर आ रहा है ये ट्रांजिशन? जी नजर आ रहा है सर. क्याउस्टेरिक गेमा. ठीक है, ये टा वाला लफ्ज जो है तो इसको गेमा भी कहते हैं, मैं इसको टा कहता हूं लेकिन असल में ये गेमा है. तो क्याउस्टेरिक गेमा मशीन एक पार्टिकुलर स्टेट पे है. टॉप ऑफ द स्टैक एक पार्टिकुलर एलिमेंट है. टॉप ऑफ द टेप एक पार्टिकुलर एलिमेंट है. ठीक है, मशीन एक खास स्टेट पे है. टॉप ऑफ द स्टैक एक पार्टिकुलर एलिमेंट है. तो इससे क्या होगा? ट्रांजिशन कैसा होगा कि मशीन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, एरो की दूसरी जानिब, राइट जानिब. मशीन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, स्टैक के टॉप से कुछ रीड करेगा या स्टैक के टॉप पे कुछ राइट करेगा, और मशीन एक और क्या करेगा? लेफ्ट या राइट मूव करेगा. लेफ्ट या राइट हेड जो है तो वो लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करेगा. मशीन एक पार्टिकुलर स्टेट पे है. टॉप ऑफ द टेक एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, एरो से लेफ्ट के साइड. क्यों टा है ना? क्यों टा. तो इसका क्या मतलब है कि मशीन एक पार्टिकुलर स्टेट, लेट्स सपोज Q1 पे है. मशीन पार्टिकुलर स्टेट Q1 पे है. टॉप ऑफ द टेप लेट्स सपोज A है. Q1 पे है. टॉप ऑफ टेप क्या है? लेट्स सपोज A है. तो मशीन Q1 से लेट्स सपोज Q2 के चला गया. क्यों है ना? Q1 से Q2 के चला गया. टॉप ऑफ द स्टैक लेट्स सपोज B राइट किया. टॉप ऑफ द स्टैक पहले A था ना, तो इसकी जगह क्या रीड किया? राइट किया. B राइट किया. B हो गया. और स्टैक ने लेफ्ट की तरफ मूव किया या राइट की तरफ मूव किया? हेड राइट की तरफ. लेफ्ट की तरफ मूव किया या राइट की तरफ मूव किया? ये इसका क्या है? राइट की तरफ. ठीक है, तो क्यों ये ट्रांजिशन नजर आ रहा है ना? मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर. ये मैंने जो हाईलाइट किया नजर आ रहा है? जी सर. ठीक जी है. सर. तो मशीन एक पार्टिकुलर स्टेट क्यों पे है. टॉप ऑफ द टेक एक पार्टिकुलर एलिमेंट लेट्स सपोज A है.
تو مشین نے Q1 لیٹ سپوز مشین Q1 پہ ہے, ٹاپ آف دا ٹیپ لیٹ سپوز A ہے, تو مشین Q1 سے Q2 کی طرف چلا گیا, ٹاپ آف دا اسٹیپ لیٹ سپوز A کی جگہ B رائٹ کیا, اور ہیڈ نے لیفٹ کی طرف یا رائٹ کی طرف موو کیا. اب اس کو دیکھیں کہ یہ ٹرانزیشن ہے نا, اس کو کہ مشین کیو اسٹیٹ پہ ہے اور A کو ریڈ کیا, کیو اسٹیٹ پہ ہے, ٹاپ آف دا ٹیپ کیا ہے A ہے, تو مشین کیو سے R کی طرف چلا گیا, A کی جگہ کیا رائٹ کیا, B رائٹ کیا, اور ہیڈ نے لیفٹ کی طرف موو کیا. یہ کیا ہے ٹرانزیشن ہے. ٹھیک ہے, کیو اے تو کیو کی بات آر ہے نا, کیو آر, تو کیو سے آر کو چلا گیا, اسٹیٹ آر کو چلا گیا, اے کی جگہ بی رائٹ کیا ٹیپ پہ, اور مشین ہیڈ نے لیفٹ کی طرف موو کیا. دا مشین رائٹس دا سمبل بی, اب دیکھیں دا مشین رائٹس دا سمبل بی ریپلیسنگ دا اے کی جگہ بی رائٹ کیا نا, اینڈ گوز ٹو اسٹیٹ آر, اور اسٹیٹ آر کی طرف موو کیا. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا نا کہ کیو سے آر کی طرف چلا گیا, اے کی جگہ بی رائٹ کیا. The third component is either left or right and indicates whether the head moves to the left or right after writing. تیسرا کمپوننٹ لیفٹ یا رائٹ ہے, یہ کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہیڈ نے لیفٹ یا رائٹ کی طرف موو کیا. And this case the L indicates a move to the left. اس چیز میں کیا, اس کیس میں کیا ہے کہ ہیڈ نے لیفٹ کی طرف موو کیا ہے. اب اس کا فارمل ڈیفینیشن ہے, یہ کیا ہے فارمل ڈیفینیشن ہے, 7 ٹپل ہے, کیو ہے سیٹ اپ اسٹیٹس, سیگما انپٹ سمبلز, اسٹیپ الفابیٹس, ٹرانزیشن فنکشن ہے, کیو ناٹ یعنی اسٹارٹ اسٹیل ہے, ایکسپٹ اسٹیٹ ہے, ریجیکٹ اسٹیٹ ہے. ویئر کیو سیگما گیما آر آل فائنائٹ سیٹس. کیو فائنائٹ سیٹ اپ اسٹیٹس ہے نا, سیگما بھی فائنائٹ سیٹس اپ انپٹس ہے نا, گیما بھی فائنائٹ سیٹس اپ ٹیپ الفابیٹس ہے, فائنائٹ سیٹ. اب اس کا کیا ہے, کیو از دا سیٹ اپ اسٹیٹس یعنی ٹوٹل نمبر آف اسٹیٹس, سیگما is the input alphabet not containing the blank symbols. سیگما میں کیا ہے, input alphabets ہے, اس میں blank symbols نہیں ہوں گے. سیگما میں blank symbols نہیں ہے, لیکن ٹا میں ٹیپ الفابیٹ میں blank symbols ہے نا. جی سر. ٹیپ الفابیٹ میں ٹیپ کے کمپوننٹس میں blank symbol ادھر اوپر آپ دیکھیں ہے نا, لیکن سیگما میں نہیں ہے. سیگما input ہے, اس میں نہیں ہوں گے. Gamma is the tape alphabet where blank belongs to gamma. Blank symbols belong to gamma and sigma is less than or equal to gamma. ٹیپ کے الفابیٹس میں کیا ہے, ادھر اوپر دیکھیں, ٹیپ کے الفابیٹس میں انپٹ الفابیٹس ہے اے بی اے بی, یہ انپٹ الفابیٹس ہے نا, یعنی سگما والا الفابیٹس ہے نا یہ. اور یہ کیا ہے, یہ بلینک سمبلز ہے, تو یہ بھی ٹیپ کے ہے, یہ ٹیپ کے الفابیٹس میں ہے, اور یہ ان پٹ والی بی ہے, یعنی سگما والا بی ہے, اور اس کی اپنی بی ہے. تو بلینک بلانگس ٹو گیما, بلینک بھی گیما میں ہے, اور سگما کے جتنے ایلیمنٹس بھی ہے وہ بھی اسٹیک کے ٹیپ پہ ہوں گے. سمجھ آ گیا نا؟ یس سر. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیپ الفابیٹس ہے. اور پھر ٹرانزیشن فنکشن ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ مشین ایک پارٹیکولر اسٹیٹ پہ ہے, ٹیپ کے اسٹاپ پہ ایک پارٹیکولر ایلیمنٹ ہے, مشین ایک دوسرے اسٹیٹ کو موو کرے گا, ٹیپ کے ٹاپ پہ ایک دوسرا ایلیمنٹ کو رائٹ کرے گا, لیفٹ یا رائٹ کی طرف ٹرانزیشن کرے گا. کیو ناٹ از دا اسٹارٹ اسٹیٹ, کیو ایکسپٹ بلانگس ٹو کیو از دا ایکسپٹ اسٹیٹ, اینڈ کیو ریجیکٹ بلانگس ٹو کیو از دا ریجیکٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. کوئی کنفیوژن؟ اوکے جناب. ٹیورنگ مشین ایم, اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹیورنگ ادھر دیکھیں, ٹیورنگ مشین ایم کین فیل ٹو ایکسپٹ این انپٹ بائی انٹرنگ دا ریجیکٹ اسٹیٹ. ٹیورنگ مشین جب ریجیکٹ اسٹیٹ میں انٹر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انپٹ کو کیا کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں. ریجیکٹنگ آر بائی لوپنگ. Sometimes distinguish a machine that is looping from one that is merely taking a long time is difficult. یعنی بعض اوقات یہ ایک ریجیکٹ ہے, یعنی مشین ڈائریکٹلی ریجیکٹ اسٹیٹ میں انٹر ہو جاتا ہے اور ریجیکٹ کرتا ہے. ایک دوسرا مشین وہ ہے کہ وہ لوپ کر رہا ہے لیکن کنٹینیوسلی لانگ ٹائم کے لیے لوپ کر رہا ہے. ایسا بھی پاسبل ہے نا کہ مشین لانگ ٹائم کے لیے لوپ کر رہا ہے, تو ان دونوں کو ڈسٹنگوش کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ریجیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے,
For reason we prepare Turing machine that halts on all inputs. Such machines never loop. These machines are called decider because they always make a decision to accept or reject. A decider that recognizes some language, also known as said to be decide that language. एक recognizer होता है और एक decider होता है. क्या होता है? Turing machine two types के होते हैं. एक recognizer और एक decider. Decider. दोनों में फर्क क्या है? आराम से सुने. डिसाइडर और रिकॉग्नाइजर में फर्क ये है कि डिसाइडर डिसाइड करता है कि यस नो एक्सेप्ट रिजेक्ट. डिसाइडर या एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है. डिसाइड किया ना, डिसाइड किया, एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया. रिकॉग्नाइजर क्या है कि रिकॉग्नाइजर रिजेक्ट नहीं करता है, रिजेक्ट नहीं करता है, लेकिन लूप कर रहा है कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम के लिए. लॉन्ग टाइम के लिए लूप कर रहा है. समझ आ गया कि नहीं? लेट्स सपोज दोनों काल कुनकर सुने सारे. लेट्स सपोज हमारे पास दो इनफाइनाइट सीट है, दो इनफाइनाइट सीट है. वन एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट ना नेचुरल नंबर है. दूसरा है लेट्स सपोज इवन नंबर है. इवन नंबर का एक इनफाइनाइट सेट है, यानी इवन नंबर 2 4 6 8 2 4 6 8. इन दोनों इनफाइनाइट सेट्स में कौन सा सेट बड़ा होगा? तो फिर जो नेचुरल नंबर है सर. एक नेचुरल है और दूसरा इवन नंबर है. नो नेचुरल बड़ा होगा सर, क्योंकि इवन वाले ऑलरेडी नेचुरल में मौजूद है. ठीक है. शकीला आपका क्या ख्याल है? सर नेचुरल नंबर क्योंकि वो इनफाइनाइट है सर. और इवन भी इनफाइनाइट है. ये सर इनफाइनाइट, लेकिन उसमें तमाम नंबर्स कंटेंट होते हैं सर नेचुरल नंबर में. कौन सा जवाब? और सर इवन सर मैं ये डिसीजन लेगा इवन के थ्रू पे. डिसीजन ये इवन के थ्रू पे ले लेगा सर. इन दो लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि एक ट्यूरिंग मशीन है और एक नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट सेट है, दूसरा इवन नंबर के इनफाइनाइट सेट है. कंप्यूटर इसको ट्यूरिंग मशीन इसको डिसाइड कर रहा है कि इसमें बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है. ठीक है. तो डायगोनलाइजेशन, एक बात याद रखिए, डायगोनलाइजेशन क्या? डायगोनलाइजेशन जज काउंटर. जज काउंटर ने जज कांटर CANTOR जज कांटर एक साइंटिस्ट था. 1873 में इसने एक थ्योरम पेश किया. डायगोनलाइजेशन क्या पेश किया? एक थ्योरम पेश किया. जज कांटर नाम था. 1873 में इसने एक थ्योरम पेश किया और इसने कहा कि दो इनफाइनाइट नंबर में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है. तो उसने प्रूव किया कि दो इनफाइनाइट नंबर जो है तो ये आपस में बराबर है. ये आपस में क्या है? बराबर है. हाँ. असल में अगर आप लोग थोड़ा डीप, आप लोगों ने तो थोड़ा बहुत कम सोचा. वैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि रिसर्च वाले के साथ नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप लोग तो अभी छोटे हैं ना, तो आप तो अभी छोटे हैं, इतना दिमाग तो आप लोगों का नहीं है ना. अभी तो आप लोगों को रिसर्च थोड़ा अलिफ भी पता नहीं है, स्टार्ट किया है नहीं पता. लेकिन अगर आप लोग थोड़ा इंटेंसिव आप सोचे ना, थोड़ा इंटेंसिव सोचे तो दोनों इनफाइनाइट सेट है. अगर 1 2 3 इनफाइनाइट है ये भी ठीक है, ज्यादा है, लेकिन इसके साथ इवन नंबर भी इनफाइनाइट है. इन दोनों में कौन सा बड़ा है? अगर 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग आप इसको बनाए, 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग, तो यानी 1 2 के साथ, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ, 5 10 के साथ. ठीक है. तो 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग बन जाता है ना जी. 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग बन जाता है तो दोनों सीट्स बराबर है. तो दोनों सीट्स क्या है? बराबर है सर. बराबर है. तो इनफाइनाइट सीट्स जो है, दो इनफाइनाइट सीट्स जज, ये बात आपने साथ याद रखे कि जज कांटर ने 1873 में ये प्रूव किया था डायगोनलाइजेशन की थ्रू के टू इनफाइनाइट सीट्स आर इक्वल इन साइज. ठीक है. अब लेट्स सपोज ट्यूरिंग मशीन को मैंने ये दे दिया
ट्यूरिंग मशीन को मैंने ये दे दिया कि ये दो इनफाइनाइट सीट्स में से कौन सा सीट बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ट्यूरिंग मशीन क्या करेगा, ट्यूरिंग मशीन 1 to 1 करिस्पॉन्डिंग बनाएगा ना, 1 to 1 बिल्कुल सर, एक तरफ 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, दूसरी तरफ 2 power 6 8 10 12 13 12 14 16 इनफाइनाइट, तो इन दोनों के दरमियान 1 to 1 करिस्पॉन्डिंग बनाएगा, 1 to 1 करिस्पॉन्डिंग बनाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा ना। जी सर, नंबर्स भी इनफाइनाइट है, नंबर्स भी इनफाइनाइट है, इवन भी इनफाइनाइट है, ठीक है, इवन भी मतलब ये है कि नंबर्स इनफाइनाइट है दोनों। और ट्यूरिंग मशीन भी इनफाइनाइट तक कंटिन्यूस रहेगा, जब तक दुनिया जिंदा है और हम सारी जिंदे हैं, ट्यूरिंग मशीन भी इसको एक्सेप्ट करता रहेगा। तो एट द एंड क्या होगा, एट द एंड डिसाइड नहीं हो सकता है, डिसाइड नहीं हो सकता है ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या बराबर है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर है, ये डिसाइड नहीं होगा क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है। ये तो आखिर तक कैलकुलेट करेगा ना कि आखिर में कौन सा बड़ा है, तो आखिर तक तो दोनों इनफाइनाइट है, तो ट्यूरिंग मशीन में इनफाइनाइट तक ही एग्जीक्यूट होगा। जब इनफाइनाइट तक एग्जीक्यूट होगा तो हमारे मरने के बाद भी ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, तो हमारे लिए ये डिसीजन नहीं आएगा। तो फिर इस ट्यूरिंग मशीन को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजर। रिकॉग्नाइजर, वेरी गुड। डिसाइड तो नहीं किया ना, डिसाइड नहीं किया, रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो इसको हम रिकॉग्नाइजर कहते हैं। यानी उसने ट्यूरिंग मशीन ने डिसाइड नहीं किया कि इवन बड़ा है या नेचुरल बड़ा है, ठीक है, डिसाइड नहीं किया लेकिन रिकॉग्नाइज करता रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजर। और डिसाइडर किसे कहते हैं, डिसाइडर इसे कहते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, डिसाइड करेगा कि कौन सा बड़ा है छोटा है, ठीक है, यस नो रिजेक्ट या एक्सेप्ट। तो ये डिसाइडर और ये एग्जांपल से मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया। यस सर, जी सर, अभी एक एग्जांपल इधर दिया है और इसमें हम एक ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। आप लोगों के पास पेन कागज है, होना Yes, चाहिए, sir. होना चाहिए। Yes, मैंने sir, ये कंसीडर किया क्या है आप लोगों के साथ। यस सर है। हाँ ओके जनाब, गुड। आप लोग माशाल्लाह काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। खासकर ये खटक नहीं है, खटक बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। A is equal to 0 power 2 power n, तो our n is greater than or equal to 0, तो n के पावर मैंने 1 लिख लिया, a के पावर मैंने 1 रख लिया, तो 0 पावर 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना, तो 0 पावर 2 is equal to 0 ना, anything whose power is highest 0, 0 पावर 2 is equal to 0। अब तो n के पावर मैंने 2 रख लिया, तो 2 2 ने 4, 2 2 ने 4, तो 0 की पावर 4, तो 0 की पावर 4 नहीं, डबल 0 4 0, सॉरी, 0 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 0, 2 0 के बराबर है ना। जी सर, हो गया 4। एक मिनट, आप दोबारा देख ले, दोबारा देख ले, 0 पावर 2 पावर n, 0 पावर 2 पावर n, 2 पावर n, n is greater than or equal to 0, n is greater than or equal to 0, तो n की पावर में 0 रख सकता हूं ना। जी सर, 0 भी रख सकते हैं, 0 से ज्यादा। 2 की पावर सबसे पहले मैंने 0 लिख लिया, जब 0 रखा तो anything whose power is 0 is equal to 1 हो गया, तो 0 पावर 1 हो गया, जब 0 पावर 1 हो गया तो सिर्फ ये एक 0 के बराबर हो गया, ठीक है जी सर, बिल्कुल। इसके बाद n की जगह मैंने 1 रखा, जब 1 रखा तो ये 2 के बराबर हो गया ना, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 0 हो जाएंगे, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 0 हो गया ना, फिर 2 की पावर मैंने 2 रखा, तो 2 2 ने 4 और 4 0, 4 जो 4 zeros हो गए, 4 0, 2 की पावर मैंने 3 रखा, तो 2 2 ने 4 2 ने 8, तो 8 zeros हो गई ना। जी सर, तो 2 1 2 4 8 16 32 इस तरह हो गई ना, 0 के 32 64 इसी तरह। समझ आ रहा है ना? यस सर, जी सर, समझ आ रहा है।
اب اس ایگزامپل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ایکسپٹ کرے گا. 1 0 کو ایکسپٹ کرے گا, 2 0 کو ایکسپٹ کرے گا, 4 0 کو ایکسپٹ کرے گا, 8 0 کو ایکسپٹ کرے گا, 16 0 کو ایکسپٹ کرے گا, 32 0 کو ایکسپٹ کرے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ڈائیگرام کو آ جائے. ڈائیگرام سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, تو پھر اوپر والا تھیوری آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, کیا آواز آ رہی ہے سب کو؟ کنسنٹریشن سے دیکھ لیں کہ 1 پہ مشین نے سٹارٹ لے لیا. لیٹ سپوز ٹیپ پہ میرے پاس صرف ایک زیرو ہے. کتنی زیروز ہے؟ ایک زیرو ہے. ٹیپ ڈرا کرے, اس میں ایک زیرو ڈرا کرے, باقی سارے ایمٹی کرے. ٹھیک ہے, ایک زیرو ہے ٹیپ پہ صرف ایک سر زیرو. جی تھوڑا زوم کر لے سر, نظر نہیں آ رہا صحیح. قربان زوم کیا, تھینک یو. زوم نہیں ہو رہا ہے کیوں؟ موبائل سے زوم کر سکتے ہیں آپ لوگ. ہم کر سکتے ہیں سر, میں نے کر لیا ہے. موبائل پہ بھی زوم ہو سکتا ہے سر. آپ لوگ موبائل سے زوم کریں, ادھر تو نہیں ہو گیا. ابھی نظر آ رہا ہے؟ یس سر, آ رہا ہے. یس سر, یس سر. سب سے پہلے ٹیپ پہ ایک زیرو ہے. ٹھیک ہے, ایک زیرو کیا 1 ٹیپ میں ہمارے پاس ایک زیرو ہے. کیا 1 پہ ہم نے سٹارٹ لے لیا؟ کیا 1 پہ ہم نے سٹارٹ لے لیا؟ ٹھیک ہے, کیا 1 پہ جب ہم نے سٹارٹ لے لیا تو لیٹس سپوز صرف ایک زیرو ہے, تو ایک زیرو کو ہم نے کس میں کنورٹ کیا؟ ایمٹی میں کنورٹ کیا. ایمٹی میں. اور مشین نے رائٹ کی طرف موو کیا. رائٹ پہ ہمارے پاس ساری زیرو ایمٹیز ہے نا. اس ایک زیرو کو ہم نے ایمٹی پہ کنورٹ کیا اور مشین نے رائٹ کی طرف موو کیا. Q2 کی طرف مشین چلا گیا. Q2 پہ جب دیکھ لیا تو دوسرا نمبر پہ کیا ہے شکیلہ؟ ایک سے سر. زیرو کے بعد کیا ہے ٹیپ پہ؟ سر ایمٹی. ایمٹیز ہے, تو اس کے بعد ساری ایمٹیز ہے. تو مشین نے Q2 پہ کیا ریڈ کیا؟ ایمٹی ریڈ کیا. ایمٹی, یہ میرا ماؤس نظر آ رہا ہے نا؟ جی سر. یس سر. میرا ماؤس نظر آ رہا ہے. تو یہ Q2 ہے. Q2 پہ دوسرا زیرو نہیں ہے کہ مشین Q3 کی طرف چلا جائے, کیونکہ صرف ایک زیرو ہے. ایکس بھی نہیں ہے کہ رائٹ کی طرف چلا جائے. Q2 پہ اس نے ایمٹی ریڈ کیا, کیونکہ زیرو کے بعد سارے ایمٹیز ہے. ایمٹی ریڈ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا. رائٹ کی طرف چلا گیا اور ایکسپٹ کیا. تو ایک زیرو کو یہاں سے یہاں تک ایکسپٹ کیا. ایک زیرو تھا, اس کو ایمٹی میں کنورٹ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا. جب رائٹ کی طرف چلا گیا تو یہاں پہ اس نے ایمٹی دیکھ لیا. ایمٹی جب دیکھ لیا تو مشین رائٹ کی طرف چلا گیا اور ایکسپٹ کیا. بات ختم. ایک زیرو کو ایکسپٹ کیا نا. جی سر. اب دو زیروز کرے. کتنے زیروز کرے؟ 2 زیروز. سر یہ اوپر ہیلو سر, جی یہ اوپر جو اوپر جو ایرو گیا ہے سر ایم ٹی کی طرف جا کے یہ Q5 کی طرف نہیں جا سکتا سر, کیونکہ اوپر بھی ایک ایم ٹی ہے سر. ہاں بھائی, لیکن آپ دیکھیں یہ Q5 کی طرف جو ایرو ہے تو یہ Q5 سے Q2 کی طرف آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. گیا نا؟ جی جی صحیح. ٹھیک ہے, اب 2 زیروز ڈرا کرے. ٹیپ میں 2 زیروز ڈرا کرے. 2 زیروز ڈرا کرے, باقی ساری ایمٹیز کرے رائٹ کی طرف. ٹھیک ہے, کیا 1 پہ دوبارہ سٹارٹ لے لیا. کیا 1 پہ سٹارٹ لے لیا. کیا 1 پہ سٹارٹ لے لیا, پہلا زیرو دیکھ لیا. پہلی زیرو کو ایمٹی میں کنورٹ کیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. Q2 کی طرف آیا. Q2 کی طرف آیا, اس کے بعد دوسرا بھی زیرو ہے. دوسرا کیا ہے؟ زیرو ہے. تو دوسری زیرو کو مشین نے ایکس میں کنورٹ کیا, ایمٹی میں نہیں, ایکس میں کنورٹ کیا. دوسری زیرو کو مشین نے ایکس میں کنورٹ کیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا Q3 کی طرف. Q3 کی طرف چلا گیا نا؟ یس سر. ٹھیک ہے, آپ لوگ میرے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے. جی سر. دوسری زیرو کو مشین نے ایکس میں کنورٹ کیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. رائٹ کی طرف چلا گیا Q3 کی طرف. Q3 پہ اس نے 2 زیروز ہے ہمارے پاس, تو ہمارے پاس ٹیپ میں اور کیا ہے, آگے کیا ہے, ایم ٹی ساری ایمٹیز ہے. ویری گڈ.
ٹھیک باقی ہے empty ایکس ہے. نہیں ہے ایمٹیز ہے ایکس الگ چیز ہے ایمٹی الگ چیز ہے ساری Yes, sir. ایمٹیز ہے ٹھیک ہے تو Q3 پہ مشین نے کیا دیکھ لیا ایمٹی دیکھ لیا empty زیرو تو نہیں دیکھا نا کہ Q4 کی طرف آ جائے زیرو تو نہیں ہے نا صحیح ٹھیک ہے ایکس بھی نہیں ہے کہ Q3 پہ رہے ایمٹی ہے تو ایمٹی دیکھ لیا اور لب کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے سر ایمٹی ریڈ کیا اور لب کی طرف چلا گیا جب لب کی طرف چلا گیا تو ایکس پہ آ گیا نا دوسرا نمبر ہمارے پاس ایکس تھا نا ایکس پہ آ Yes, گیا sir. تو اس کے بعد جب پیچھے آ گیا یعنی واپس دوسری پوزیشن پہ آ گیا تو ادھر ایکس دیکھ لیا کیونکہ دوسرا زیرو کو ہم نے ایکس میں کنورٹ کیا تھا نا جی سر. ایکس دیکھ لیا اور لیفٹ کی طرف آیا مشین لیفٹ کی طرف آیا یعنی پہلی زیرو کی طرف آیا جب پہلی زیرو کی طرف آیا ٹھیک ہے تو ادھر کیا دیکھ لیا ایمٹی دیکھ لیا نا کیونکہ Empty ہے. پہلی زیرو کو ہم نے ایمٹی میں کنورٹ کیا تھا نا پہلی زیرو کو ہم نے کس میں کنورٹ کیا تھا empty میں. empty ایمٹی میں کنورٹ کیا تھا ایمٹی میں کنورٹ کیا تو ایمٹی جب دیکھ لیا تو مشین اگین رائٹ کی طرف چلا گیا مشین کہاں چلا گیا رائٹ کی طرف 2 رائٹ کی کی طرف طرف. چلا گیا اور رائٹ پہ ہمارے پاس دوسرا زیرو کیا تھا X میں convert. ایکس میں کنورٹ کیا تھا نا تو مشین نے Yes, sir. زیرو کو نہیں empty کو نیچے Sir, ایکسپٹ کرتے ہیں سر. ایکس دیکھ لیا ہاں پھر مشین Q2 کی طرف آپ دیکھ لے Q2 کی طرف Q2 کی طرف آپ دیکھ لے تو مشین نے ایکس کو ریڈ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا مشین نے ایکس کو ریڈ کیا Q2 پہ یہ لوپ جی کیا ہے Yes, sir. Q2 پہ لوپ کیا ہے نا یہ لوپ نظر آ رہا ہے نا جی سر آ رہا ہے. تو مشین نے ایکس کو ریڈ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا جب رائٹ کی طرف چلا گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس ایمٹیز ہے نا Yes, sir. جی سر. تو ایمٹی کو دیکھ لیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا 3 نمبر پہ ایمٹی دیکھ لیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا اور ایکسپٹ کیا صحیح مطلب سر یہ empty واپس دوبارہ ادھر ہی آئے گا جو empty ہوگا وہ واپس ادھر ہی آ جائے گا. تو پہلے آپ کے پاس پین کاغذ ہے پن کاغذ نہیں ہے سر میں تھوڑا سا باہر ہوں. تھوڑا سا بھائی نہیں ہے پھر مکمل باری ہے سر یہ سر ایکس کے بارے میں بتا دیں ایکس کیا چیز ہے سر ایکس اصل میں یہ اس طرح کرتا ہے نا کہ اس کا پروسیجر کیا ہے پروسیجر یہ ہے کہ پہلی زیرو کو یہ ایمٹی میں کنورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سر دوسری زیرو کو یہ ایکس میں کنورٹ کرتا ہے تیسرا زیرو چھوڑتا ہے چوتھی زیرو کو ایکس میں کنورٹ کرتا ہے پنچواں زیرو چھوڑتا ہے چھٹی زیرو کو ایکس میں کنورٹ کرتا ہے ساتواں زیرو چھوڑتا ہے آٹھویں زیرو کو ایکس میں کنورٹ کرتا ہے یہ پروسیجر ہے ٹھیک ہے آپ 4 زیروز کو دیکھ لیں 4 زیروز کو تو میرے خیال میں سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے Yes, sir. 4 زیروز کو دیکھیں 1 2 3 4 زیروز ڈرا کریں کتنی زیروز ڈرا کریں 4 0, sir. 4 زیروز ڈرا کریں اور اس کے بعد ایمٹیز ڈرا کریں پہلی زیرو کو ہم نے ایمٹی میں کنورٹ کیا Q1 پہ Q1 پہ پہلی زیرو کو ایمٹی میں کنورٹ کیا مشین رائٹ کی طرف چلا گیا پہلی زیرو کو ایمٹی کریں اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے دوسرا زیرو دیکھ لیا Q2 پہ دوسرا زیرو دیکھ لیا تو دوسری زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دوسری زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرا زیرو ایکس میں کنورٹ کرے گا تیسرا زیرو چھوڑے گا ایسا بتایا تھا نا یس سر ٹھیک ہے تو Q3 کی طرف چلا گیا دوسری زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا اور Q3 کی طرف چلا گیا تیسرا ہمارے پاس کیا ہے زیرو ہے نا ٹھیک ہے 0, sir. زیرو ہے تو زیرو کو دیکھ لیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا یعنی زیرو کو ایکس میں یا ایمٹی میں کنورٹ نہیں کیا زیرو ریڈ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تو تیسرا زیرو ایز اٹ از چھوڑی اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اگر ایکس کو دیکھ لیا تو رائٹ کی طرف چلا گیا لیکن ایکس تو نہیں ہے نا ہمارے پاس تو چوتھا زیرو ہے ٹھیک ہے تو چوتھا زیرو دیکھ لیا ایکس میں کنورٹ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا چوتھی زیرو کو ایکس میں کنورٹ کرے ٹھیک ہے پہلا زیرو ایمٹی میں کنورٹ ہوا دوسرا زیرو ایکس میں کنورٹ ہوا تیسرا زیرو چھوڑ دیا ایز اٹ از چھوڑ دیا چوتھی زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا اور مشین Q3 کی طرف آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے Q3 کی طرف آیا اب اس کے بعد کیا ہے چوتھی زیرو کے بعد کیا ہے ایمٹی ایمٹیز ہے تو Q3 پہ اس نے ایمٹی ریڈ کیا
और मशीन लेफ्ट की तरफ चला गया, लिफ्ट की तरफ आ लेफ्ट की गया, तरफ। मशीन लिफ्ट की तरफ आ गया, तो मतलब यह है कि चौथी जूरी की तरफ आ गया ना, यस सर। ठीक है, लिफ्ट की तरफ आया। अब चौथा जीरो है ना, जीरो देख लिया, लिफ्ट की तरफ आया, चौथा जीरो के इधर के पाइप पे जब जीरो देख लिया तो इसको कन्वर्ट नहीं किया किसी चीज में भी, लिफ्ट की तरफ मशीन आया, सही। ठीक है। फिर जब लिफ्ट की तरफ आया तो तीसरा जीरो है ना, तीसरा जीरो क्या है, नहीं चौथा जीरो सर, नहीं चौथे जीरो को एक से वो किया था। हाँ, ये चौथी जीरो को लेफ्ट की तरफ आया ना, फिर इसके बाद एक्स है ना, जीरो के बाद एक्स है ना, ये दूसरा जीरो है, दूसरा जीरो एक्स में कन्वर्ट हुआ है ना, तो जीरो को देख लिया, अब किसकी तरफ आया, लिफ्ट की तरफ आया ना, लेफ्ट की तरफ आया, लिफ्ट की तरफ आया पहली जीरो की तरफ, तो पहला जीरो हमारे पास क्या था, पहला जीरो सिर्फ जीरो था, पहला जीरो एम्प्टी था, एम्प्टी था, तो एम्प्टी देख लिया और राइट की तरफ चला गया, ठीक है, मशीन राइट की तरफ चला गया और Q2 है। इसके बाद दूसरा जीरो हमारे पास x था ना, यस सर, ठीक है, तीसरा जीरो x था, तो Q2 भी x को देख लिया और मशीन राइट की तरफ चला गया, x को देख लिया और राइट की तरफ चला गया। तीसरा जीरो हमारे पास जीरो था, तीसरा जीरो हमारे पास क्या था, जीरो था, तो उस जीरो को x में कन्वर्ट करके मशीन राइट की तरफ चला गया, यस सर, उस जीरो को x में कन्वर्ट करके मशीन राइट की तरफ चला गया। फिर इसके बाद हमारे पास चौथा जीरो था ना, चौथा जीरो था, तो उस जीरो को छोड़ के मशीन राइट की तरफ चला गया, मशीन कहाँ चला गया, राइट की तरफ, राइट की तरफ चला गया, क्यों क्या था, राइट की तरफ चला गया। जब राइट की तरफ चला गया तो इसके बाद क्या था, एम्प्टी था ना, इसके बाद एम्प्टी था ना, चौथी जीरो के बाद एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी को रीड किया और मशीन राइट की तरफ चला गया, और नहीं 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 रिजेक्ट किया, नहीं ये नहीं है। चौथा जीरो हमारे पास क्या है, एज इट इज जीरो है ना, चौथा जीरो जीरो है, तो चौथा जीरो रीड किया, चौथा जीरो रीड किया, तो जब जीरो रीड किया तो मशीन ने एक्स में कन्वर्ट किया और राइट की तरफ चला गया, ठीक है, राइट की तरफ चला गया। इसके बाद एम्प्टी है, तो एम्प्टी को रीड किया और लेफ्ट की तरफ चला गया। इसके बाद सारे एक्स है, एक्स को रीड किया और लेफ्ट की तरफ चला गया। इसके बाद M2 को रीड किया और राइट की तरफ चला गया। अब हमारे पास जीरो खत्म है, जीरो नहीं है कि मशीन एक्स में कन्वर्ट करके और राइट की तरफ चला जाए, जीरो तो खत्म है ना, ठीक है, तो मशीन ने एम्प्टी रीड किया और राइट की तरफ चला गया और एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया। कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है, 3 जीरोस ड्रा करें, 3 जीरोस किस तरह रिजेक्ट करता है, 3 जीरोस को रिजेक्ट करेगा ना, हाँ तो फिर 3 जीरोस को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, ये मतलब फोर के पास चला जाएगा, ठीक है, की तरफ से चला जाएगा। हाँ, तो 3 जीरो में सबसे पहली जीरो को क्या किया, एम्प्टी में कन्वर्ट किया और मशीन राइट की तरफ चला गया, क्या 1 से Q2 की तरफ आया। दूसरा जीरो है तो दूसरी जीरो को x में कन्वर्ट किया, एक्स में कन्वर्ट किया राइट की तरफ, मशीन राइट की तरफ चला गया। तीसरा हमारे पास क्या है, जीरो, जीरो, आपका नाम क्या है, जीशान सर, जीशान। तीसरा हमारे पास जीरो है, दूसरी जीरो को x में कन्वर्ट किया, राइट की तरफ चला गया। तीसरा हमारे पास जीरो है, तो इस जीरो को और किस चीज में भी कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला जीरो एम्प्टी में, दूसरा x में, तीसरा छोड़ेगा, चौथे x में, पांचवा छोड़ेगा, छठा x में, सातवां छोड़ेगा, आठवां x में, नौवां छोड़ेगा, 10वां x में, ठीक है। तो तीसरे जीरो को रीड किया और मशीन राइट की तरफ चला गया। जब राइट की तरफ चला गया तो इसके बाद 3 जीरोस के बाद क्या है, एम्प्टीज है ना, एम्प्टीज है, ठीक है। तो इसके बाद ना x देख लिया कि राइट की तरफ चला जाए, न इसके बाद जीरो देख लिया कि x में कन्वर्ट करे, इसके बाद एम्प्टी देख लिया तो एम्प्टी को
empty کو as it is چھوڑ دیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا اور ریجیکٹ کیا. یعنی سر یہ مشین جو ہے ایون نمبر آف زیروز پہ ایکسپٹ کرے گا ڈیٹا ہاں بالکل زیرو پہ ایکسپٹ کرے گا اور آڈ نمبرز پہ ریجیکٹ کرے ریجیکٹ کرے. تو 8 پہ ابھی ریجیکٹ کیا نا, آپ نے دیکھ لیا نا. یس سر Yes, sir. یس سر ٹھیک ہے, اب ڈائریکٹ چوتھی زیرو پہ چلا, اب ڈائریکٹ چوتھی زیرو پہ چلا جائے. یہ 3 زیروز کو ڈائریکٹ چوتھی زیرو میں کنورٹ کرے. یہ چوتھا جو empty ہے اس کو زیرو میں کنورٹ کرے, ڈائریکٹ کنورٹ کیا. یس سر تو تیسری زیرو کو ادھر دیکھے, تیسری زیرو کو ایز اٹ از رہنے دیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. چوتھا ہمارے پاس کیا ہے, Q4 اسٹیٹ پہ ہے مشین نا, Q4 پہ ہے. تو Q4 پہ چوتھا ہمارے پاس زیرو ہے, زیرو ہے نا. میں کنورٹ ہو جائے گا. تو چوتھی زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا, ایکس میں, اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. رائٹ کی طرف چلا گیا تو پانچواں ہمارے پاس کیا ہے, ایمٹی ہے نا. جی سر. پانچ ایمٹی ہے. ٹھیک ہے, تو ایمٹی دیکھ لیا اور مشین لیفٹ کی طرف آیا, Q5 اسٹیٹ پہ چلا گیا. جب لیفٹ کی طرف آیا تو چوتھا ہمارے پاس ایکس ہے, چوتھا ایکس ہے نا, ایکس ہے تو ایکس کی طرف آیا نا. تو ایکس دیکھ لیا, اس کو بالکل کنورٹ نہیں کیا اور مشین لیفٹ کی طرف آیا. لیفٹ کی طرف آیا تو تیسرا ہمارے پاس زیرو ہے. زیرو ہے. ٹھیک ہے, تیسرا زیرو ہے تو زیرو کو ایز اٹ از چھوڑ دیا اور لیفٹ کی طرف آیا. ٹھیک ہے سر. ایکس کی طرف آیا نا, دوسری زیرو جو ایکس میں کنورٹ ہے اس کی طرف آیا نا. جی جی ٹھیک ہے, اس کی طرف آیا تو ادھر ایکس دیکھ لیا اور لیفٹ کی طرف آیا. جی سر. ایکس دیکھ لیا اور لیفٹ کی طرف آیا تو زیرو نمبر 1 پہ آ گیا نا, جو کہ ایم ٹی میں ہم نے کنورٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اس ایم ٹی کو دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. ایم ٹی کو دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. تو رائٹ میں ہمارے پاس کیا ہے, ایکس ہے نا, ایکس ہے. ایکس ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایکس دیکھ لیا تو ایکس کو کسی بھی چیز میں کنورٹ نہیں کیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, مشین رائٹ کی طرف چلا گیا, جو ہمارے پاس کیا ہے, زیرو ہے نا. ویری گڈ. تو تیسرے پہ زیرو ہے نا, تو زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا, ایکس میں, اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. رائٹ کی طرف چلا گیا نا. رائٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے, ایکس ہے نا, چوتھے نمبر پہ ایکس ہے. ٹھیک ہے, تو مشین نے کیا کیا, ایکس دیکھ لیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا. ایکس دیکھ لیا اور کس کی طرف چلا گیا, رائٹ کی طرف. رائٹ کی طرف چلا گیا. رائٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے, ایمٹی. ایمٹی ہے. ویری گڈ. تو ایمٹی کو دیکھ لیا اور مشین لیفٹ کی طرف آیا. جی سر, لیفٹ کی طرف. لیفٹ کی طرف آیا تو لیفٹ میں ہمارے پاس کیا ہے, ایکس ہے نا, ایکس. ویری گڈ. تو ایکس دیکھ لیا اور لیفٹ کی طرف آیا. چوتھے نمبر پہ ایکس ہے نا, ایکس دیکھ لیا اور لیفٹ کی طرف آیا. پھر جب لیفٹ کی طرف آیا تو دوبارہ تیسری پہ کیا دیکھ لیا, زیرو. ایکس دیکھ لیا. وہ زیرو کو ہم نے ایکس میں کنورٹ کیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, تو ایکس دیکھ لیا اور مشین اگین لیفٹ کی طرف آیا. ایکس دیکھ لیا اور اگین لیفٹ کی طرف آیا. لیفٹ کی طرف آیا تو دوسرے نمبر پہ بھی ایکس ہے. ٹھیک ہے, تو ایکس دیکھ لیا اور مشین اگین لیفٹ کی طرف آیا. صحیح. تو ایمٹی دیکھ لیا نا, پہلے نمبر پہ ایمٹی ہے نا, تو ایمٹی دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, رائٹ کی طرف چلا گیا. صحیح. ایکس دیکھ لیا, ایمٹی دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. جب رائٹ کی طرف چلا گیا, ادھر آپ دیکھ لینا, ایکس دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. یعنی دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایکس ہے نا, تو ایکس دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. تیسرے نمبر پہ بھی ایکس ہے, ایکس دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. چوتھے نمبر پہ بھی ایکس ہے, ایکس دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. پانچویں نمبر پہ ایمٹی ہے, تو ایمٹی دیکھ لیا اور مشین نے ایکسپٹ کیا. صحیح. 3 4 5 سارے ایکس ہے نا, 2 3 4 سارے ایکس ہے نا, سارے ایکس میں کنورٹ ہوئی ہے نا. یس سر. ٹھیک ہے, جب سارے ایکس میں کنورٹ ہوئی ہے تو مشین نے ایکس کو ریڈ کیا, رائٹ کی طرف چلا گیا. دوسرے نمبر پہ ایکس میں کنورٹ ہوا ہے, تیسرے نمبر پہ ایکس میں کنورٹ ہوا ہے, مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. چوتھے نمبر پہ بھی ایکس میں کنورٹ ہوا ہے, مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ایمٹی ہے, تو ایمٹی دیکھ لیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا اور ایکسپٹ کیا. یس سر. اوکے سر. کنفیوژن ہے شکیلا, کنفیوژن ہے No, sir. تو فیل.
بیٹھ رہا ہے سر, کلیئر ہے؟ تقریباً 80% کلیئر ہو گیا ہے سر. یہ 20% پریکٹس کروا رہا ہوں, بس تھوڑا سا پریکٹس کر رہا ہوں سر, یہ پینسل سے بنا رہا ہوں کہ کدھر سے کیا ہوا رہا ہے. اور کون ہے جو فیل ہے؟ انفینکس. یہ انفینکس کون ہے؟ انفینکس. جی سر میں فورم. ہاں, کنفیوژن ہے؟ نو سر کلیئر ہے. سچ میں؟ باقی کون؟ مسعود. ہاں سر, یس سر. کیا صورتحال ہے؟ سر بس پریکٹس کر رہے ہیں سر, سمجھ گئے کہ زیرو فرسٹ زیرو جو ہے وہ ایم ٹی پہ, سیکنڈ جو ہے وہ ایکس پہ, تھرڈ پہ جو تھرڈ فورتھ جو ایون نمبرز ہے وہ ایکس پہ کنورٹ ہوں گے. ہاں, ایون نمبر ایکس میں کنورٹ ہوں گی. یس سر. فرسٹ اسٹیپ میں. سیکنڈ اسٹیپ میں آڈ نمبر بھی ایکس میں کنورٹ ہوں گی. اوکے سر. ٹھیک ہے, دوبارہ کراؤ. یہ 4 زیرو دوبارہ میں کروا رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ 4 زیرو دوبارہ ایکسپلین کرو. جی سر, جی سر. تو پھر جی سر, دوبارہ ایکسپلین کرو. نہیں سر, بس ہم کر لیں گے انشاءاللہ, تھوڑا سا پریکٹس کر لیں گے, ہو جائے گا سر انشاءاللہ. دوبارہ 4 زیروز کو ڈرا کریں. شکیلہ جی سر. دوبارہ 4 زیروز کو ڈرا کریں. دوبارہ نہیں, تیسری بار. اوکے سر. تیسری بار 4 زیروز کو ڈرا کریں کہ 1 پہ پہلا زیرو دیکھ لیا, اس کو ایم ٹی میں کنورٹ کیا, مشین رائٹ کی طرف چلا گیا, دوسری زیرو کی طرف. دوسری زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا, دوسری زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا. آپ لوگ کاغذ میں کنورٹ کرتے رہے. دوسری زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا, مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. تیسرا زیرو دیکھ لیا ادھر, تیسرے زیرو کو کچھ بھی نہیں کیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. تیسرا زیرو کو ایز اٹ از رہنے دے. چوتھی زیرو کو دیکھ لیا, اس کے بعد چوتھی زیرو کو دیکھ لیا تو اس کو ایکس میں کنورٹ کیا, چوتھی زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. رائٹ کی طرف جب چلا گیا تو اس کے بعد ایم ٹی دیکھ لیا. ایم ٹی دیکھ لیا اور ایم ٹی کو ایز اٹ از رہنے دیا اور مشین لیفٹ کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, مشین لیفٹ کی طرف چلا گیا. جب لیفٹ کی طرف آیا تو چوتھی زیرو پہ آیا نا, چوتھی زیرو پہ آیا. چوتھا زیرو ایکس میں کنورٹ ہے تو مشین نے ایکس دیکھ لیا اور مشین لیفٹ کی طرف آیا. ایکس دیکھ لیا, اس کو ایز اٹ از رہنے دیا اور مشین لیفٹ کی طرف آیا, یعنی تیسری زیرو پہ آ گیا. تیسرا ہمارے پاس زیرو تھا تو اس زیرو کو ایز اٹ از رہنے دیا اور مشین لیفٹ کی طرف آیا. مشین کس کی طرف آ رہا؟ لیفٹ کی طرف آیا. لیفٹ کی طرف آیا تو دوسری زیرو کی طرف آیا, ایکس کی طرف آیا. دوسرا ہمارے پاس زیرو تھا, زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا ہے تو مشین ایکس کی طرف آیا نا. جی سر. یس سر. دوسری پوزیشن پہ آ گیا نا, لیفٹ کی طرف آ رہا ہے. دوسری پوزیشن پہ آ گیا تو ایکس دیکھ لیا, تو ایکس دیکھ لیا تو مشین اگین لیفٹ کی طرف آیا. جب لیفٹ کی طرف آیا تو پہلی زیرو پہ آیا اور پہلی زیرو ہمارے پاس کیا ہے؟ ایم ٹی ہے. تو اس ایم ٹی کو دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. ایم ٹی کو دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا, یعنی دوسری ایکس کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ادھر ایکس دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. مشین رائٹ کی طرف چلا گیا تو تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ تیسرا زیرو ہے. زیرو ہے. تیسرا زیرو ہے تو تیسری زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا, تیسری زیرو کو ایکس میں کنورٹ کیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. تو چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ ایکس ہے. ویری گڈ. تو ایکس کو دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. اسٹیپ 3 پہ ایکس دیکھ لیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. جب رائٹ کی طرف چلا گیا تو 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایم ٹی ہے. تو ایم ٹی دیکھ لیا اور مشین واپس کہاں پہ آ گیا؟ لیفٹ کی طرف آیا. جب لیفٹ کی طرف آیا تو ایکس پہ آ گیا نا, چوتھے نمبر پہ ایکس ہے نا, ایکس پہ آیا. ٹھیک ہے, جب ایکس پہ آیا تو ایکس کو ایز اٹ از رہنے دیا اور مشین لیفٹ پہ آیا. لیفٹ پہ آیا تو تیسرا بی ایکس ہے. ایکس پہ آیا تیسرا ایکس ہے تو اس کو دیکھ لیا اور مشین اگین لیفٹ پہ آیا, دوسرے ایکس پہ آیا. دوسرا زیرو ہم نے ایکس میں کنورٹ کیا ہے تو دوسرے ایکس پہ جب آیا تو اس کو بھی ایز اٹ از رہنے دیا اور پہلے نمبر پہ آیا. پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ ایم ٹی ہے. جب ایم ٹی پہ آ گیا تو ایم ٹی کو ایز اٹ از رہنے دیا اور مشین رائٹ کی طرف چلا گیا. جب رائٹ کی طرف چلا گیا تو دوسرا ہمارے پاس ایکس ہے نا, تو ایکس ریڈ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا. تیسرا بھی ایکس ہے, اس کو ریڈ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا. چوتھا بھی ایکس ہے, اس کو ریڈ کیا اور رائٹ کی طرف چلا گیا.
पांचवा हमारे पास एम्प्टी है तो एम्प्टी रीड किया और राइट की तरफ चला गया और एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट कर लिया। समझ आ गया? यस सर। Yes. सर ये जो तीसरा x बन जाता है, तीसरा 0x, हाँ सर ये तीसरा 0 जो ये सेकंड स्टेप में x बन जाएगा ना? हाँ हाँ तीसरा बिल्कुल, 0 जो है सेकंड में X बन जाएगा, सेकंड में बिल्कुल। वैसे तो तमाम इवन जीरोस जो है वो x में कन्वर्ट हो रहे हैं ना? यानी और फर्स्ट स्टेप ये- में सारी इवन कन्वर्ट होंगे फर्स्ट स्टेप में, सही है, सेकंड स्टेप में कौन से कन्वर्ट होंगे? ऑड कन्वर्ट होंगे। ऑड, Out. समझ आ गया ना? यस। तो ये तीसरा 0 सेकंड स्टेप में कन्वर्ट होगा। हमने दूसरा स्टेप लिया था ना, तीसरे स्टेप पे हमने सारे x में आगे चले गई। समझ आ रहा है ना? कागज पे आप देख लेना, दूसरे स्टेप में सिर्फ दूसरे स्टेप में पहला 0 x में कन्वर्ट हुआ था, एम्प्टी में कन्वर्ट हुआ था, दूसरा 0 x में, तीसरा 0 छोड़ दिया था, चौथा 0 x में। दूसरे स्टेप में पहला 0 तो ऑलरेडी x था, तीसरा 0 x में कन्वर्ट हुआ, चौथा 0 भी x में कन्वर्ट हुआ। तीसरे स्टेप में जो इधर आ रहा था सारे x को हमने रीड किया और राइट की तरफ चले गई, सारे x को रीड किया और राइट की तरफ चला गई। तो आखिर में पांचवा हमारे पास एम्प्टी आ गया, इसको एक्सेप्ट किया और रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया। Accepted. कोई कंफ्यूजन? हाँ बस ठीक है सर, प्रैक्टिस कर लेंगे सर, हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा सर। तो ये ऊपर जो थ्योरी दिया है ये सारी ये है कि पहले क्या 1 स्टेट पे है, इधर देख ले क्या 1 स्टेट पे है, 4 zeros है, 4 0 का एग्जांपल दिया है। फिर इसके बाद पहला 0 को एम्प्टी में कन्वर्ट किया, मशीन क्या 2 पे चला गया, 3 zeros बाकी है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे 0 को, इधर ये दूसरा 0 है ना, पहला 0 एम्प्टी है, दूसरे 0 को x में कन्वर्ट किया, मशीन क्या 3 पे चला गया और डबल 0 बाकी है। फिर क्या हुआ कि एम्प्टी है, पहला 0 एम्प्टी है, दूसरे को x में कन्वर्ट किया था, तीसरी 0 को एज इट इज छोड़ दिया और मशीन क्या 4 पे चला गया, ठीक है। चौथा नंबर 0 बाकी है। फिर क्या हुआ कि पहला 0 एम्प्टी में है, दूसरा 0 x में कन्वर्ट किया, तीसरा 0 छोड़ दिया, चौथा 0 x में कन्वर्ट किया, पांचवा क्या 3 पे चला गया और इसके बाद एम्प्टी है, ठीक है। तो इसके बाद मशीन ने इस तरह पीछे की तरफ आ रहे हैं, क्या 4 पे, क्या 5 पे सारी पीछे की तरफ आ रहे हैं। इधर आप डायग्राम में देखें ना कि क्या 5 पे लेफ्ट की तरफ आ रहा है सारा। इसके बाद ये सब कुछ आप लोग इधर से क्लियर करें, ये इसका है, ओके सर, ठीक है। तो ये थ्योरी आप लोग पढ़ी, इंशाल्लाह ये एग्जांपल जो है तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके जी, कोई कंफ्यूजन? बस हो